مشترکہ جائیداد کی نیلامی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا زبردست فیصلہ دیا ہے کہ کوئی بھی مشترکہ جائیداد اس وقت تک نیلام نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کے شریک مالکان کے واضح حصوں کی تقسیم اور نشاندہی نہ کی جائے، تب تک مشترکہ جائیداد نیلام نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اگر کسی ایک شراکت دار کے اوپر کوئی بھی مشترکہ جائیداد ہے اور اس میں سے کسی ایک شراکت دار کے اوپر اگر کوئی فوجداری کارروائی چل رہی ہے اور اس کی بنا پر مشترکہ جائیداد کو نیلام کیا جا رہا ہے تو یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگا۔ ایک شریک کی سزا کسی دوسرے شریک کو نہیں دی جا سکتی، یعنی اگر کسی ایک شریک کی غلطی کی وجہ سے یا جرم کی وجہ سے اس کی پوری جائیداد نیلام کی جاتی ہے تو یہ باقی شراکت داروں کی جو ہے وہ حق تلفی ہوگی۔ تو اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے یہ بڑا بہترین فیصلہ دیا ہے۔ پہلے مسئلہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر عدالت کسی ملزم کو طلب کرتی اور وہ پیش نہ ہوتا تھا تو کہ عدالت سیکشن 87 ضابطہ فوجداری کے تحت اسے جو ہے وہ اشتہاری قرار دیتی۔ اگر وہ پھر بھی نہ پیش ہوتا تو سیکشن 88 کے تحت اس کی جو جائیداد ہے اس کی ضبطگی کا حکم دیتی اور فردر جو ہے وہ اسے نیلام کرنے کا بھی حکم دے دیتی۔ اگر مشترکہ جائیداد ہوتی تھی تو وہ مشترکہ کی پوری مشترکہ جائیداد کو نیلام کرنے کا آرڈر دے دیا کرتی تھی۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے ایک ججمنٹ دی ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی مشترکہ جائیداد جب تک کہ اس کے تمام شراکت داروں کی واضح تقسیم اور نشاندہی نہیں ہو سکتی اس وقت تک نیلام نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر کسی شراکت دار کے اوپر کوئی مقدمہ ہے اور اس کی جائیداد کی نیلامی کا آرڈر کرنا ہے تو اس کے حصوں کی پہلے تقسیم کی جائے گی، جو حصہ اس شراکت دار کا بنتا ہوگا وہی نیلام کیا جائے گا۔ پوری کی پوری جائیداد نیلام نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایسا کرنا آئین پاکستان کے آرٹیکل 23 اور 24 کی مکمل خلاف ورزی ہے، جو انسان کو یا کسی شہری کو جائیداد رکھنے اور اس کے تحفظ کا بنیادی حق دیتا ہے۔ تو ایسا کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا بہترین اصول طے کیا ہے جس سے باقی شراکت داروں کی حق تلفی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ کسی ایک شریک کے اوپر جرم ثابت ہونے کی وجہ سے اس کی سزا کسی دوسرے شریک کو نہیں دی جا سکتی۔